داڑھی بڑی گہری تھی، محلوق سیر سے گنجا تھا، سیر سے گنجا، داڑھی بڑی لمبی اور شلوار اس کی ٹخنوں سے بہت بلند تھی، ماتھے پر محراب بنا ہوا تھا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا، اے دریا محمد اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈرو، تم نے انصاف نہیں کیا، عدل کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اللہ کی زمین پر عدل نہیں کروں گا تو میرے سوا اور کون ہے جو بڑھ کے مجھ سے بچ جائے۔ تو اب سارے عمل بظاہر پورے ہونے کے باوجود اگر تعظیم مصطفیٰ نے، توجہ کرنی آپ نے، تعظیم مصطفیٰ نے دل میں حضور کا ادب نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات کے بعد وہ اسی منہج پر کاربان تھے کہ ان کے پاس سب سے بڑھ کر سب سے بڑی دولت اگر ان کے دامن میں موجود تھی توحید کے بعد رسالت، نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا ادب تھا، حضور کی تعظیم۔ محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ اور وہ صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا، حضور کے لیے چن کے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ مسلم احمد بن حنبل میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، اللہ نے مخلوق کے دلوں میں سے اپنے نبی کے دل کو اپنے لیے پسند فرمایا، اور فرماتے ہیں اللہ نے پھر مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو رب نے اپنے نبی کے صحابہ کو اپنے نبی کے لیے پسند فرمایا۔ اور کتاب السنہ میں امام ابن ابی العاصم حدیث نمبر 1000 لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مجھے پسند فرما لیا۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے رب نے میرے صحابہ کو پسند فرما لیا، فجعلہم لی فضلاء وانصارا واصحابا۔ اللہ نے میرے صحابہ کو میرے وزیر بنا دیا، میرے مددگار بنا دیا، ان صحابہ کو اللہ نے میرے سسرالی بنا دیا، یعنی میں نے اپنے صحابہ کو بیٹیاں دی بھی ہیں، صحابہ سے بیٹیاں دی بھی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، من سبهم فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، میرے صحابہ پر سب و شر کیا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ لہم صرفا ولا عدلا۔ ایسا بندہ نفل پڑھے رب اس کا نفل رد کر دیتا ہے، ایسا بندہ فرض پڑھے اللہ اس کے فرض کو قبول فرماتا ہے۔ جس کے دل میں حضور کے صحابہ کا بغض و عداوت اور نفرت ہوگی اور حضور کے صحابہ کا گستاخ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رب اس کا نہ نفل قبول کرتا ہے نہ فرض قبول کرتا ہے۔ ایمان سے بتائیے جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو، صحابہ کا بے ادب و گستاخ ہو، اس کا نفل و فرض قبول نہیں ہے، تو جن کی وجہ سے صحابہ کو صحابیت کا شرف ملا، اس نبی کی شان میں گستاخی بے ادبی کرنے والے کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، یہ جو صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے جو اللہ نے حضور کو چن کے منتخب کر کے عطا فرمائے ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا اس طرح ادب اور حضور کی تعظیم کی ہے کہ قیامت کی صبح تک اس کی دوسری کوئی مثال پیش کر سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ نے چن کے عطا کیے ہیں، جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پسند کر لیے ہیں، جن صحابہ کو رب نے پسند کیا ہوگا پھر انہوں نے حضور کی کس طریقے سے تعظیم کی ہوگی۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا عاشق، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا محب اپنے محبوب کے ساتھ، کوئی بڑی سے بڑی دیوانی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اور اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کا، ادب و تعظیم کا وہ مظہر و پہلو اختیار نہیں کر سکتے جو میرے نبی کے صحابہ نے حضور کے لیے کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔
باتیں کر رہے تھے، باتیں نہیں کر رہے تھے، اس میں نظر اللہ اکبر، بچے کرتے ہیں ایسے، بچوں کو اس میں آنا پڑتا ہے۔ تو جو کیجیے صحیح بخاری کے اندر حدیث آپ نے سنی، میں نے اپنے انداز سے سنا کے بات آگے چلانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام حضور کی کس قدر تعظیم کریں۔ صحیح بخاری کے اندر 2732 نمبر حدیث ہے اور اس کے متعدد رکن صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر اپنے 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ موجود تھے، پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور حضور کی ذات گرامی قدر کے حوالے سے مشرکین مکہ نے بھیجا عروہ بن مسعود ثقفی کو کہ جاؤ جا کے منظر دیکھ آؤ، عروہ محمد اور ان کے صحابہ آپس میں ان کے کیا معاملات ہیں، ان کا منصوبہ کیا ہمارے بارے میں۔ تو عروہ آئے، آ کے سارا منظر دیکھا عروہ نے، اور سارا منظر ملاحظہ کرنے کے بعد واپس مکہ جب پہنچے تو مکہ پہنچ کے جا کے مشرکین مکہ سے جا کے جو کہا، تو جو جا کے بیان کیا، کہا واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ و نجاشی، خدا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، قیصر کا دربار میں نے دیکھا ہے، کسریٰ کا دربار میں نے دیکھا ہے، نجاشی کے دربار میں میں خود گیا ہوں، میں نے ان بادشاہوں کے درباروں میں ان بادشاہوں کے درباریوں کو ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا۔ ارأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے دیکھا۔ کہا میں نے کسی درباری ان بادشاہوں کی، وہ بادشاہ ہیں، اس کے باوجود میں ان درباریوں کو میں نے ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے پہ تو سارے بچے بٹھاتے ہیں، تو مجبوراً مجھے سارا ادھر دیکھنا پڑ رہا ہے، تھوڑے سے ذرا آگے پیچھے کرنے کا بولنے والی کی مجبوری ہوتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ بولنے والی کی مجبوری ہوتی ہے، سامنے نہ تو دیواروں کو سنایا جا سکتا ہے، نہ ستونوں کو سنایا جا سکتا ہے، بات کرنے کے لیے ماں کی زمین کو بیان کرنے کے لیے توجہ کریں، سامنے بندے بیٹھے ہوں توجہ کے ساتھ بڑے انہماک کے ساتھ سن رہے ہوں، اور جب توجہ کریں بیٹھ توجہ کریں، جب حضور کی عظمت کی بات ہو رہی ہو، سرکار کی محبت کی بات ہو رہی ہو اور فضائل کا عظمت کا ذکر ہو رہا ہو تو چہرے کھلے ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، جائے ہونے نہیں چاہیے۔ میں نے بھی ذرا اپنے انداز میں تھوڑی کوشش کی بیان کرنے کی تاکہ محبت والا جو بیان ہے محبت کے انداز میں کیا جائے۔ عروہ کہتے ہیں میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں ان درباریوں کو بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ کہا کیا تعظیم کرتے ہیں اے عروہ، آپ نے کیا دیکھا؟ تو عروہ کہتے ہیں ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، محمد کو وضو کرنے کے لیے جس وقت اپنے منہ میں پانی ڈالتے ہیں اور اپنے مبارک منہ سے لعاب دہن نکال کے زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہیں، بلکہ لقامہ ناک سے نکلنے والی رطوبت کو کہتے ہیں، جب وہ اپنے مبارک ناک کو صاف کر کے اور رطوبت زمین پہ گرانے کا ارادہ کرتے ہیں، صحابہ حضور کا اس قدر ادب کرتے ہیں، نیچے ہاتھ کر دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، نبی کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرتا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جا کے اس کے بعد بھی کچھ کہا، اس کے بعد بھی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ کیا وہ کپڑوں سے صاف کر دیتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مل دیتے تھے، پوچھ دیتے تھے؟ کہا نہیں، فضلک بہا وجہہ وجہہ، نبی کا تھوک بھی لے کر اپنے منہ پہ مل دیتے تھے۔
وہ تو اپنے نبی کا دھوپ بھی اپنے بدن پہ اپنے منہوں پہ. سبحان اللہ. مجھے بتائیں ہے کوئی اولاد جو اپنے ماں باپ کے دھوپ کو لے کے اپنے منہ پہ مرنے کے لیے تیار ہو؟ کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ دنیا میں بڑا چلے سے چلنا دیوانے سے دیوانہ کوئی دنیاوی محبوب کا محب ہو وہ بھی ایسا نہیں کرے گا. اللہ اکبر. جو میرے آقا کے صحابہ حضور کی محبت میں کر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان. کیونکہ صحابہ وہ سلام تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی عید ہوتی تھی. مرحبا. کیا اللہ. اسی موقع پر ایک اور حدیث میں ایک صحیح بخاری کا ایک اور طریق ہے، اس میں الفاظ اس انداز سے موجود ہیں کہ جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تھوک مل جاتا تھا وہ تو حضور کا مبارک تھوک لے کے اپنے منہ پہ مل جاتا تھا، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی سے ہاتھ جس کے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس قدر حضور کی محبت میں بات ہوئی تھی، اس قدر حضور کی محبت میں تعظیم مصطفیٰ میں اس قدر جو ہے وہ معاملات کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور پہ فدا ہو جاتے تھے. سبحان اللہ سبحان. 1500 صحابہ اس موقع پر موجود تھے، اور وہاں چونکہ کچھ وقت ٹھہرنا پڑا. حدیبیہ کے مقام پر صحابہ اکرام سے پانی ختم ہو گیا، اب جانور پیاس سے بلک رہے تھے. صحابہ اکرام کے لیے وضو کے لیے پانی موجود نہیں تھا، تو جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ پانی. تو جو کیجیے حضور پانی پانی پانی، اور حضور اللہ کے حبیب ہیں. ایک موقع قرآن میں اس کا ذکر کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کے پاس آئی اور کہا اے پیارے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہمیں پانی عطا فرمائے، قوم پیاس کی شدت سے پریشان ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ فضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنها 10 عینا. پیارے موسیٰ عصا پکڑیں، پتھر پہ ماریں، 12 چشمے نکلیں گے، قوم پانی پی گی، سراب ہوگی. پہلے آپ عصا پکڑیں، پھر پتھر پہ ماریں، پھر 12 چشمے نکلیں گے، پھر قوم پیے گی. یہ کلیم ہے، کلیم اللہ کی شان یہ ہے. قوم جب آتی ہے پانی کے لیے دعا کرتے ہیں، رب کہتا ہے پہلے عصا پکڑو، پھر پتھر پہ مارو، پھر چشمے نکلیں گے، پھر پانی قوم پیے گی. اور ادھر اللہ کے حبیب کھڑے ہیں، حضور کے صحابہ بارگاہ نبوی میں آتے ہیں، حضور پانی. تو صحیح بخاری کے حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ید اللہ والا ہاتھ اس طرح کیا، فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون. میرے نبی نے جس وقت اپنا اس طریقے سے ہاتھ باہر نکالا، حضور کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکل رہا تھا جیسے پانی کے چشمے جاری. فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون. چشموں کی مثل میرے آقا کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری. صحابہ سے پوچھا اس وقت بندے کتنے تھے، صحابہ کتنے تھے پانی پیتے ہو چکیے، کتنے صحابہ تھے پانی پینے والے؟ تو میرے آقا کے صحابی کہتے ہیں صحابہ تو وہاں 1500 تھے جنہوں نے خود پانی پیا، وضو کیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اپنے مشیزے بھر لیے. پر کعبے کے رب کی قسم اگر 1 لاکھ بھی ہوتا میرے نبی کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی سب کو سیراب کر جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا زندہ باد. اعلیٰ عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء میں ٹوٹے ہیں
جو اللہ نے میرے محبوب کی مبارک بندیوں سے جاری دنیا ہے قید پر ٹوٹے ہیں پیاسے ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسپیکر کا اس کو سنبھالنا پڑتا ہے. یہ تیسرا مذہب ہے. ایک جلسے میں ایسے ہوا کہ وہ اسپیکر جب قریب ہوتا ہے منہ کا لسان اسی کا دانتوں کو لگتا ہے, منہ کو لگتا ہے, بیٹھنے والوں کو ذرا خیال کرتا ہے, ہونی ذرا خیال کرتا ہے. ذرا واپس ایک بے توجہی میں ہو جاتا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے ادب و تعظیم میں اس قدر وارفتہ تھے. اب یہاں جو بات سمجھنے کی پوائنٹ یہ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی موقع پر یہ کہا تھا کہ جب بھی میں وضو کے لیے انگلی کے لیے پانی منہ میں ڈالوں یا اپنا تھوک مبارک باہر گرانے کا ارادہ کروں تو میں زمین پر نہیں گرنے دینا. قرآن کی کوئی آیت چلے کوئی صحیح حدیث میں کوئی ضعیف حدیث کوئی ذخیرہ حدیث میں ضعیف حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے. تو صحابہ یہ کیوں کرتے تھے؟ صحابہ اس لیے کرتے تھے کہ قرآن کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو, نبی کی توقیر کرو. اب صحابہ کو پتا تھا کہ جہاں قرآن مجید کے عمومات و اطلاقات, تو جو کہ یہ سبھی عمومات و اطلاقات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کام کا حکم عام دے دیا, مطلقاً کسی کام کا کہا کہ یہ کرو. اب جب کسی جگہ پہ عام اور مطلق حکم آ جائے, بعض جگہ پہ ہوتا ہے استدلال دلیل خصوص کے ساتھ, اور بعض جگہ پہ ہوتا ہے عمومات و اطلاقات سے استدلال کر کے دلیل پکڑی جاتی ہے. مثلا آج تاریخ ہے 26, آج اس جامع مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد محفل میلاد مصطفیٰ ہوئی, محفل کے بعد ہم دعا کریں گے. آج 26 تاریخ کو دن بدھ کا دن 26 تاریخ کو مسجد حاضہ میں میلاد مصطفیٰ کی محفل کے بعد جو دعا ہوگی, اس دعا کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے ہے یہی تو سمجھانا ہے ہم نے آپ کو. وہ کہیں گے نہیں ہے, ہم کہیں گے ہے. کیوں بھائی؟ ضروری نہیں کہ قرآن آج کے دن آج کی اس مخصوص محفل کے بعد دعا کرنے کا نام لے کر ذکر کرے, کیونکہ بعض جگہ پہ قرآن اور حدیث میں حکم عام اور مطلق بیان ہوتا ہے, اور المطلق یجری علی اطلاق ہی, مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے اور عمومات و اطلاقات سے استدلال ہوتا ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو رب کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہوں. فجر کی بات کریں, ظہر کی بات کریں, عصر کی بات کریں, مغرب کی بات کریں, عشاء کی بات کریں, جمعہ کی بات کریں, تراویح کی بات کریں, نماز جنازہ کی بات کریں, تیجے پہ کریں, صدقے پہ کریں, چالیسویں پہ کریں, چھٹائی پہ کریں, بسی پہ کریں, صبح کریں, شام کریں, دن کو کریں, راتی کریں, تپے کریں, چھاوے کریں. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان اذا لعموم الوقت. یہ بلاغت کھول کے دیکھ لیں, علم معنی اٹھا کر دیکھ لیں. اذا لعموم الوقت, اذا عموم وقت کے لیے آتا ہے. رب نے زمانوں اوقات کی قید ہٹا کر بیان کر دیا. بندے دعا کرنا تیرا کام ہے, تیری دعا کو قبول کرنا رب العالمین. جب بھی مجھ سے اللہ اکبر نعرہ رسالت جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا کو قبول کرتا ہوں. اب کوئی کہے آج کے دن کی جو محفل کے بعد دعا اس کا قرآن سے ثبوت نکال کے دکھائیں تو ہم اس کا ثبوت اسی آیت سے دیں گے کہ اللہ نے کہہ دیا جب بھی دعا کرو میں دعا کو قبول کرتا ہوں. اب تم نے کیا دکھانا ہے؟ قرآن اور حدیث سے دلیل تم لے کے آؤ کہ دعا کی یہ صورت ناجائز ہے, اس وقت دعا کرنا منع ہے, اس وقت دعا کرنا ناجائز ہے.
تو دلیل وہ دے گا جو منع کی بات کرے گا، جو جواز کی بات کرے گا، اس کے لیے تو قرآن کا عام حکم موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تعظیم مصطفیٰ کی بات آئے گی تو صحابہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے کہ جہاں قرآن نے حکم عام اور مطلق بیان کر دیا، ہم حضور کی تعظیم کے لیے ہر پہلو اختیار کریں گے، ہر ذریعہ اختیار کریں گے، ہر طریقہ اختیار کریں گے، جب تک اللہ کے رسول روک نہیں دیں گے ہم حضور کی تعظیم کے لیے ہر عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے حضور کی تعظیم کے لیے جب تک نبی کریم علیہ السلام نے روکا نہیں۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، 1853 نمبر حدیث ہے، 1853 نمبر حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں، صحیح بخاری کی 4999 4399 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا حضور قرآن من اربعۃ، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ بن مسعود و صالح و ابی و معاذ بن جبل، ان میں سے 4 کا نام حضور نے ذکر کیا، ان میں سے ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ معاذ بن جبل قرآن کے عالم صحابی ہیں، ملک شام سے واپس آئے۔ جب شام سے واپس آئے دیکھا تھا کہ اہل شام اپنے مذہبی پیشواؤں کو تعظیم کے لیے، توجہ کیجئے، تعظیم کے لیے سجدہ کرتے تھے، تعظیم کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ مسئلہ بھی سمجھ لیں، سجدہ یہ ایک عمل ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے سجدہ تعبدی اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی کسی کو عبادت کے لیے، کسی کو اپنا خدا سمجھ کے، الہ سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، تو یہ سجدہ تعبدی ہے، عبادت کا سجدہ ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کو کرنا جائز نہیں ہے، اگر کرے گا تو کافر ہو جائے گا، مسلمان ہے نہیں رہے گا۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس تک ہر نبی کی شریعت اور ہر نبی کی تعلیمات میں یہ شرک ہے، کفر ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کرنا جائز نہیں۔ ایک ہے سجدہ تعظیمی، یعنی تعظیم کے لیے، جس طرح کوئی ہمارا معزز آتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کھڑے ہونا بھی تو قیام عبادت کا ایک حصہ ہے نا، نماز کا، لیکن قیام ہم کرتے ہیں تو یہ قیام جب کرتے ہیں عبادت نہیں ہوتی، بلکہ جب کسی کی تعظیم کے لیے قیام کرتے ہیں اور اس کی رسپیکٹ اور تعظیم ہوتی ہے وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے سجدہ تعظیم کا یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، پہلی امتوں میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرنا جائز تھا اور ابھی منع نہیں کیا گیا تھا۔ تو سیدنا معاذ بن جبل جس وقت ملک شام سے آئے، حضور کا چہرہ بددہا دیکھا، اللہ نبی پاک علیہ السلام کو حسن زیبا جس وقت دیکھا، دل بے قرار ہو گیا اور حضور کو سجدہ کیا کر دیا؟ سجدہ کر دیا، سجدہ کر دیا۔ اور یہ وہ صحابی نہیں کو کہیں پنڈ سے دیہات سے اٹھ کے آئے تھے، ابھی نیا اسلام قبول کیا نہیں، جلیل القدر صحابی ہیں جن کو حضور نے جب یمن کا قاضی بنا کے بھیجا اور کہا کہ قرآن سیکھنا تو اس سے آگے سیکھو، قرآن کا عالم صحابی ہے، تو آ کے سجدہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیوں کیا؟ بات میں آ رہی کیوں کیا سجدہ؟ انہیں پتا تھا کہ سجدہ بھی ایک تعظیم کا طریقہ ہے، جب تک حضور روکے گی ہم حضور کی تعظیم کریں گے۔ سبحان اللہ، سجدہ کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا کہ اے معاذ یہ کیا ہے؟ بلکہ حضور میں نے یہ شام میں دیکھا تھا اور میں نے سمجھا کہ تعظیم کے لیے سب سے زیادہ حق تو ہمارے آقا کی ذات کا، ہم حضور کی تعظیم اس طریقے سے کریں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، اگر ہماری شریعت میں مضمون حدیث کا یہ ہے، فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ہماری شریعت میں سجدہ جائز نہیں۔ تو صحابی نے جو کیا، جب تک منع نہیں کیا تھا، حضور کے صحابہ حضور کی تعظیم کے لیے ہر عمل کرتے تھے۔ ان کا یہ منہج اور اسلوب بتاتا ہے کہ منع کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، کرنے کے لیے جب قرآن کا عام اور مطلق حکم آ جائے تو وہی کافی ہوتا ہے، دلیل خصوص کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں۔ اب چونکہ حضور نے منع کر دیا تو اب کرنا نہ کسی قبر کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی پیر کو، نہ مرشد کو، نہ ماں باپ کو، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کو، حضور کی قبر پر انوار کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ حضور نے شریعت نے منع کر دیا۔
شریعت نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عشق اور محبت کا ایک بول آپ نے ایک مقام پہ لکھا. جب حضور کا روضہ اطہر دیکھا، گنبد خضرا کی زیارت کی، دل بے قرار ہو گیا کہ حضور کے روضے کو سجدہ کرتا. تو امام فرماتے ہیں پیش نظر وہ ایک طرف دل کر رہا ہے کہ حضور کے روضہ اطہر کو سجدہ کر دوں، کیا بات، اور ایک طرف شریعت کی آواز آ رہی ہے کہ سجدہ نہیں کرنا. اب کہتے ہیں میں دل کی مانوں یا حضور کی شریعت کی مانوں؟ یہ بھی ذرا جو سچا عاشق ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ محبوب کو راضی کرنا ہے. کس کو کرنا ہے؟ محبوب کو. یہ دل کی نہیں ماننی، دل کر رہا ہے کہ میں سجدہ کر دوں. فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے. ہاں یہ بھی تو امتحان ہے. یہاں پتہ چلے گا دل کی مانتے ہو یا اپنے آقا کی شریعت کی مانتے ہو. اور حضور کا فرمان ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری شریعت کے مطابق اور تابع نہیں ہو. کسی قدیم عربی شاعر نے کہا تھا کہ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا. ان المحب لمن يحب مطیع. یہ جو جس سے محبت کرتا ہوتا ہے محب کبھی اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا بے شک بے شک بولے ٹالتا نہیں ٹالتا. اور پنجابی میں ترجمہ سلطان کو سرکار نے فرماتے ہیں عاشق سویو حقیقی جینا اے قدر مرا پودے منے ماہیدہ لگے اس سے بننے. تو جو کرے جتر ویکھے راز ماہیدہ لگے اس سے بننے. عاشق ہوتا ہے وہ کون؟ جتر ویکھے راز ماہیدہ لگے اس سے بننے.
اب وہ دیکھتا کہ محبوب کس کام میں راضی ہے، محبوب کی رضا کس میں ہے، محبوب کی رضا کو دیکھے گا اور محبوب کی اطاعت بھی کرے گا، محبوب کے آنکھیں بھی لگے گی، محبوب کی بات ہی مان لو اپنا حب کا صادقاً لاتا تھا ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کا تقاضا یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری، حضور کی اطاعت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو تلاش کیا جائے۔ جس کام میں حضور راضی ہیں، حضور راضی ہیں کہ میرا امتی 5 وقت کا نمازی بن جائے، یہ سبحان اللہ، تو حضور کو راضی کرنا۔ حضور راضی ہیں کہ میرا امتی غیروں جیسی شکل نہ بنائے، حضور راضی ہے کہ میرا امتی اپنے چہرے پہ میری سنت داری سجا لے، حضور راضی ہیں کہ میرا امتی اپنے ماں باپ کا فرمان بردار بن جائے، حضور راضی ہے کہ میرا امتی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والا بن جائے۔ تو پھر محب کو چاہیے کہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرے جس سے محبوب راضی ہو جائے، جس سے سونا محبوب راضی ہو۔ تو جو میں جہاں سے بات چلائی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات طیبات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ اس انداز سے محبت کرتے تھے، یہ نہیں کہ ہر کام کا حضور انہیں حکم دیتے تھے کہ یہ کرو، نہیں، بلکہ انہیں ایک حکم آ گیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ آج یہ جو محفل سجائی ہے میلاد کی، یہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے اظہار کی، اور یقین جانے ہم ایک ایک عمل کو اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کرتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک اللہ کے فضل سے کشاکان مصطفیٰ حضور کی تعظیم کے لیے عمل کرتے رہیں گے۔ ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائیں، ہم حضور کی آمد پر خوشیوں کے لیے جلوس کریں، جلسے نکالیں، ریلیاں نکالیں، پرچم آویزہ کریں، جھنڈے لہرائیں، نعرے ماریں، نعتیں پڑھیں، یہ سب تعظیم مصطفیٰ کی خاطر، یہ حضور کے ادب میں، حضور کی تعظیم میں، حضور کی عظمت کے اظہار کی خاطر اللہ کے فضل و کرم سے ہم کرتے ہیں۔ قرآن کی یہی آیت بتاتی ہے کہ نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، اور اس پر ہمارے پر ایک پورا اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کا پورا دفتر ہے کہ جب تک قرآن و سنت میں کسی کام سے منع نہ کیا گیا ہو اور وہ حکم عام اور مطلق کے تحت آتا ہو، امتی کرے گا، حضور کا غلام کرے گا تعظیم مصطفیٰ کے لیے، تو اس کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا انشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام کا منہج یہ تھا، صحابہ کرام کا عمل، وہ ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی اس انداز سے تعظیم اور رسپیکٹ کرتے تھے۔ ایک تو حضور کا مبارک تھوک مل گیا تو منہ اپنے منہوں میں باندھ دیا، ایک حضور کا کپڑا مل گیا، سبحان اللہ کہتے ذرا سبحان اللہ۔ اسماء فرماتی ہے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، ان کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جبہ تھا، فرماتی ہے ان کے وصال کے بعد وہ جبہ ہمارے پاس آ گیا، ہم وہ جبہ اپنے پاس رکھتی تھی اور اس جبے کو ہم پانی میں بھگو دیتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتی جو پانی بچتا تھا اس جبے کا دوون مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کپڑا حضور کے مبارک جسم سے لگا، اب کپڑا جسم سے لگا تو کپڑے میں برکت یہ آ گئی کہ اس کا دوون، اب کپڑا نہیں، کپڑے کا دوون بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کسی نے حضور کے بال رکھ لیے، کسی نے حضور کے ناخن رکھ لیے۔ الاستیام کی ابن عبد البر، امام ابن عبد البر نقل کرتے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، اپنے پاس ان کو حضور نے ایک موقع پر ایک کپڑا عنایت فرمایا تھا اور وہ کپڑا انہوں نے سنبھال کے رکھ دیا۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک تھے، بال مبارک تھے، حضور کے مبارک ناخن تھے، وہ اپنے پاس رکھ لیے، اور جس وقت وقت وصال قریب آیا تو اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جس وقت میرا انتقال ہو جائے تو یہ حضور کے مبارک منہ مبارک اور ناخن یہ میرے ہونٹوں پہ اور میری آنکھوں پہ رکھ دینا، اور یہ کپڑا میرے کفن کے اندر والی جگہ پہ میرے سینے کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اگر میری بخشش ہوگی تو حضور کے صلوات کی برکت سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کے کپڑوں سے برکت لیتے تھے، منہ مبارک سے، ناخن مبارک سے برکت لیتے تھے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما محب السنہ، رجل صالح، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الثقات میں امام ابن حبان نے ذکر کیا اور قاضی ایاز رحمہ اللہ نے الشفا میں ذکر کیا۔ عبداللہ بن عمر حضور کی مسجد شریف میں آتے
جب مسجد شریف میں ممبر نبوی کے پاس آتے تو حضور کے ممبر کے پاس آ کے اس لکڑی کے قریب آتے جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر سے لکڑی پہ ہاتھ پھیرتے اور ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ مارتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اس لکڑی کو حضور کے جسم سے نسبت. ایمان سے بتائیں جو جسم سے نسبت رکھنے والی لکڑیوں کا ادب کرتے ہوں, سبحان اللہ. جو مبارک بدن سے نسبت رکھنے والے کپڑوں سے برکتیں دیتے ہوں, وہ میرے نبی کی آل کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہوں, حضور کے خون اور حضور کی اولاد کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہوں, وہ ان کا کتنا ادب کرتے ہوں. یہ قصے کہانیاں لوگوں نے ایسے جھوٹی افسانے اور قصے کہانیاں صحابہ کے مقام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے لوگوں نے بڑھی کہ نعوذ باللہ یہ تھا وہ تھا. بالکل جھوٹ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جس طرح حضور کی آل کا ادب و احترام کیا ہے, قیامت تک اس کی مثال کو پیش کر سکتا نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اہل سنت و جماعت کا دامن ان ہستیوں کے ساتھ بستا ہے, اور ان ہستیوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں, صحابہ کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, اہل بیت کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں. اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. آخری شعر مل کے محبت سے پڑھ رہے ہیں سنت بڑی ڈسٹرب ہوئی ہے, میں نے تقریر کر دی ہے, آپ کو پتہ خطیب اٹھ کے چلے جاتے ہیں. السلام علیکم. ذرا تھوڑی مینجمنٹ صحیح کریں نا, تو نظام خراب ہوتا ہے. مصطفیٰ جان ہے رحمت پیلا سلام شمائے میرے پاس اگر ان کی تصویر ہو تو تصویر نہیں لگائی.